بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جو شہید کر دیا گیا ہوگا۔ چنانچہ وہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے تو وہ شخص ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم نے ان نعمتوں کے شکریہ میں کیا کام کیا؟ تو وہ شخص کہے گا میں آپ کی راہ میں لڑتا رہا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا کیونکہ تمہارے قتال کا مقصد یہ تھا کہ تو بہادر کہا جائے گا، چنانچہ تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا، چنانچہ اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تو نے ان نعمتوں کے شکریہ میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تمہارے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو عالم کہا جائے اور قرآن پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تو قاری کہا جائے، چنانچہ تجھے عالم و قاری کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، یہ ان نعمتوں کا اعتراف کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے شکریہ میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا میں نے ایسی کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرتا تو پسند کرتا ہو اور تیری خوشنودی کے لیے میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تو فیاض و سخی کہلائے تو تجھے سخی کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کے جہنم میں جھونک دیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ 3 ایسے اشخاص ہوں گے کہ جن کے ظاہری افعال کی بنا پر لوگ ان کو جنتی خیال کرتے ہوں گے، لیکن ان اعمال میں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے ان کے افعال حسنہ بھی ان کے لیے بجائے خیر کے وبال جان بن جائیں گے۔ یہ 3 لوگ شہید، عالم اور کار خیر میں بے دریغ خرچ کرنے والے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے جو بھی کام کیے ہوں گے وہ محض دکھاوے اور دنیاوی عزت و شہرت حاصل کرنے کی غرض سے کیے ہوں گے، لہٰذا ان کے افعال کی اللہ کے یہاں کوئی وقت نہیں ہوگی اور یہ حضرات جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ کتنا ہی عظیم سے عظیم کام ہو، جب تک وہ لوجہ اللہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔